اور اس کا نقصان کشمیر کو ہو رہا ہے, اس کا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے, اور سب سے نقصان اس ملک کا, اس ریاست کا, عوام کا ہو رہا ہے. اور اب ہم خاموش ہو کے یہ تماشا نہیں دیکھ سکتے ہیں. ہم ریاست کے ساتھ ہیں, ہم پاکستان زندہ باد کہنے والے ہیں, ہم وفاق پرست سیاستدان ہیں, ہم قومی مفاد میں حکومت پاکستان کے ساتھ ہیں, ہم قومی مفاد پہ ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. نون لیگ کے مفاد میں ہم کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں. میں ریاست پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آنکھیں کھولے کہ نون لیگ کے مفاد کے نام پہ, نون لیگ کے مفاد کے نام پہ پاکستان کا کیا حشر ہوا. نون لیگ کا مفاد کے نام پہ آپ کشمیر کے ساتھ کر کیا رہے ہو. یہ آزاد کشمیر ہے, آزاد کشمیر ہے. ہم کبھی بھی اس کو مقبوضہ کشمیر نہیں بننے دیں گے. یہ کیا چاہتے, یہ کیا چاہتے, یہ کیا چاہتے, وہ چاہتے کیا کہ چاہتے ہیں کہ پونچھ آزاد کشمیر نہ لگے, مقبوضہ کشمیر لگے. کیا وہ کیا چاہتے ہیں کہ میرا میر پور آزاد کشمیر کی طرح نہ لگے, مگر وہاں کا حالات ایسے ہو کہ اگر 30 پولنگز پہ قبضہ کیا جائے, گولیاں چلایا جائے, کارکنوں کو شہید کیا جائے, کسی انٹرنیٹ پورا کشمیر میں بند کیا جائے, تو یہ آزاد نہیں لگے گا, مقبوضہ لگے گا. اور یہ اگر ریاست ملک کا مفاد سوچ رہے ہوتے تو پاکستان سے پہلے آزاد کشمیر میں آزاد, صاف و شفاف اور غیر متنازع الیکشن کروا دیتے. کیا آپ سمجھتے ہو کہ تمام سیاسی جماعتیں بے وقوف ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہو کہ کشمیر کے عوام اندھے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ آپ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو؟ ان کو معلوم ہے, ان کو پتا ہے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کشمیر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. یہ دھاندلی کا کہانی آج سے شروع نہیں ہوا. ہم قومی مفاد میں خاموش تھے, ہم قومی مفاد میں خاموش ہوتے ہیں, لیکن حقیقت کیا ہے کہ یہ دھاندلی کا کہانی آج سے شروع نہیں ہوا. یہ قومی مفاد کو پیچھے دھکیل کے نون لیگ کے مفاد کو ترجیح دینا آج سے شروع نہیں ہوا. میں کہاں سے یہ کہانی شروع کروا دوں؟ اگر میں پچھلے الیکشن سے بات کروا دوں یا اس سے پہلے بات کروا دوں تو شاید بات دور تک چلی جائے گی. ہم اس بات کو آزاد کشمیر تک محدود رکھتے, آزاد کشمیر تک محدود رکھتے ہیں. اور اگر یہ سازش نہیں ہے, اگر آپ کشمیر کے ووٹ پہ ڈاکہ نہیں مارنا چاہتے ہو, اگر آپ کشمیر کے حق پہ ڈاکہ نہیں مارنا چاہتے ہو, آئین کے مطابق ہونا چاہیے تھا, قانون کے مطابق ہونا چاہیے تھا. الیکشن کمیشن نے کیوں نہیں کروایا؟ اس لیے نہیں کے مطابق ہونا چاہیے تھا, قانون کے مطابق ہونا چاہیے تھا. الیکشن کمیشن نے کیوں نہیں کروایا؟ اس لیے نہیں کروایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ الیکشن جیت جاتا, پاکستان پیپلز پارٹی پھر سے میرپور کا کسی کا امیدوار کو صدر ہاؤس میں بٹھا دیتے. اس لیے آپ نے نہیں کروایا. یہ قومی مفاد کو آپ نہیں دیکھ رہے تھے, یہ صاف و شفاف الیکشنز کو آپ نہیں دیکھ رہے تھے. آپ آزاد کشمیر کا مفاد نہیں, قومی مفاد نہیں, نون لیگ کا مفاد دیکھ رہے تھے. جو یہ احتجاج چلتا آ رہا ہے کشمیر میں, جو یہ احتجاج چلتا آ رہا ہے کشمیر میں, آپ جو بھی الزام لگا دیں, میں اس وقت ان الزامات پہ میں بات بھی نہیں کر رہا ہوں, لیکن جو آپ کا تمام الزامات اپنی جگہ, یہ 100% ممکن تھا کہ اس کو پرامن طریقے سے, خوش آمدید وزیر اعظم صاحب, یہ 100% ممکن تھا, 100% ممکن ہے
کہ ایک جان خطرے میں آنے کے بغیر، کوئی وائلنس کیے بغیر کہ یہ پرامن طریقے سے حل ہوتا. اور جیسے ہمارا حکومت نے نہیں، لیکن ہمارا حکومت نے آنے سے پہلے جو وعدے کیے، جو وعدے آپ نے مکمل کیے وہ اپنی جگہ، لیکن جو وعدے آپ نے مکمل نہیں کیے وہ بھی کسی خاص وجہ سے نہیں کیے نا، وہ بھی کسی خاص وجہ سے نہیں کیے. چاہتے آزاد کشمیر کا قومی مفاد دیکھتے، چاہتے تو پاکستان کا قومی مفاد دیکھتے، لیکن نہیں، تب بھی نون لیگ کا مفاد. یہ کیا اتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے یہ 12 سیٹ والے؟ کیا کوئی ایک سیٹ اہمیت رکھتا ہے یا کسی انسان کی جان؟ تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا زور یہ نہیں تھا کہ سیٹیں ختم کرے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہر بار یہ آپ نے سیٹیں استعمال کیا ہے. پچھلے الیکشن میں بھی پیپلز پارٹی کا حکومت آزاد کشمیر میں ووٹوں کے مطابق آپ کا بنتا تھا، پھر بھی آپ نے استعمال کیا. میں انسسٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ ختم کرے، میں انسسٹ یہ نہیں کر رہا تھا کہ آپ احتجاج کرنے والوں کے تمام باتیں مان لیں، مگر کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا تھا، کوئی بات چیت ہو سکتا تھا، اس کا حل نکالنے کی کوشش کیا جا سکتا. اور جہاں میں مانتا ہوں کہ احتجاج کرنے والوں سے تاریخی غلطیاں ہوئیں، ان کو کبھی بھی نہیں انکار کرنا چاہیے تھا آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کو، جب ہم کہتے رہیں کہ اے پی سی میں آ جائے، دوسری چیزیں میں آ جائے. لیکن ساتھ میں 1 مہینے سے زیادہ پہلے بند کمروں میں، پھر جب سے میں پچھلی بار مظفر آباد آیا تو مجھ سے وہ خط لکھا گیا، تو میں باقاعدہ کیمپین اس بات پہ کر رہا ہوں، وفاق سے بھی کہہ رہا ہوں، احتجاج کرنے والوں سے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس ایک طریقہ ہے، ایک راستہ ہے، اور یہ راستہ ایسا ہے کہ ہم امن واپس لے کر آئیں، حالات ٹھیک کریں، کشمیریوں کے زندگی میں جو مسئلے پیدا ہوئے ہیں، عام کشمیری کے زندگی میں جن کا کوئی تعلق ہی نہ ہو، احتجاج کرنے والوں سے بھی اور حکومت کرنے والوں سے بھی، جنہوں نے صرف اپنا زندگی جینا ہے، جس طریقے سے اور جس انداز سے آپ نے 14 دن 40 ڈیز تک عذاب بنا دیا کشمیر کے عوام کا زندگی، وہ آپ کے سامنے، اور یہ کوئی ضرورت نہیں تھا. میرے پاس طریقہ ہے کہ آپ اس کو ختم کریں، احتجاج بھی ختم کریں، حالات بھی بہتر کریں، آگے کا راستہ طے کرنے کے لیے، یہ سزا اور جزا کا فورم اسٹیبلش کرنے کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے، اور ایسے راستہ کہ ریاست کو ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹنا پڑتا، اور ریاست کو ایک بھی وعدہ نہیں کرنا پڑتا، ایک بھی ان کا مطالبہ نہیں ماننا پڑتا. صرف اتنا کرنا پڑتا کہ سچ اور مفاہمت کا کمیشن فارم کرتے، اور سچ اور مفاہمت کو کمیشن کو ذمہ داری دیتے کہ جو سچ ہے وہ ہمیں بتا دے، جو جھوٹ ہے ہمیں بتا دے. آپ وہ کمیشن کو تسلیم کرتے، اپنا کام کرنے دیتے. احتجاج کرنے والوں کو ہم کہتے کہ جب تک کمیشن اپنا کام پورا نہ کرے تو اپنا احتجاج بند کرے. حکومت کو یہ ماننا چاہیے تھا کہ جب تک یہ کمیشن اپنا کام مکمل نہیں کرتے ہم اپنا کارروائی بند کر دیں گے. آج تک کتنے جانیں ہم بچا سکتے تھے؟ یہ کون اور کیوں اتنا انا سے قائم ہے، ڈٹے ہوئے ہیں اس بات پہ کہ نہیں، ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. نہ ریاست پاکستان پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے، نہ احتجاج کرنے والوں کا کوئی موڈ ہے پیچھے ہٹنے کا. تو پھر میرے بیچارے معصوم کشمیریوں کا کیا ہوگا جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے؟ یہ
تاریخ کا سب سے اہم ترین الیکشنز میں ضروری ہے کہ ہم امن قائم کریں، ہم غیر متنازع الیکشنز کروا دیں، ہم صاف و شفاف الیکشنز کروا دیں، اور ہم فوری طور پہ جو حالات بن چکے ہیں آزاد کشمیر میں ان سے بچانے کے لیے، آگے کے مستقبل کو بچانے کے لیے، کشمیر کوز کو تحفظ دلوانے کے لیے، پاکستان کے موقف کو تحفظ دلوانے کے لیے، یہ کسی کی ہار جیت کے سوال نہیں ہے، یہ انسانوں کا جان بچانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ تجویز، سچ اور مفاہمت کا کمیشن ریاست پاکستان کو تسلیم کرنا پڑے گا اور احتجاج کرنے والوں کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ ہم اس طریقے سے اپنے ہی بھائیوں کو شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے پاکستان کی سیاست میں میرے خاندان نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، شہادتیں دے کے ہیں، لاشیں اٹھائے ہیں۔ میں اس لیے جانتا ہوں کہ کیا کیا گزرتا ہے ان خاندانوں پہ، ان پولیس آفیسر کے، ان فوج کے آفیسرز کے خاندان پہ جو کام کے لیے، آپ کو تحفظ دلوانے کے لیے، کشمیر کے عوام کو تحفظ دلوانے کے لیے کام کے لیے نکلے تھے مگر واپس نہیں آ سکے۔ میں جانتا ہوں وہ دکھ، وہ درد، وہ تکلیف جو ان خاندانوں پہ گزر رہے ہیں، جن کے بچے وہ صحیح ہوں گے، غلط ہوں گے، وہ نوجوان ہیں، سیاسی نعرہ سن کے باہر نکلے ہیں، کسی نے ان کا اپنے حقوق کا دعویٰ کیا ہے تو وہ باہر نکلے ہیں، کوئی تو بورڈ بیٹھے ہوئے گھر پہ پورے 30 دن سے ان کا انٹرنیٹ بند کیا ہے تو اس لیے باہر نکلے ہیں، وہ بھی شہید ہو رہے ہیں، تو مجھے ان کا دکھ، ان کا خاندان کا دکھ، ان کے والدین کا دکھ، ان کا والدہ کا دکھ، ان کا والد کا دکھ، ان کا بھائی کا دکھ، ان کا بہن کا دکھ میں جانتا ہوں۔